مثلا احمد میں روایت ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے خاوند حضرت ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تمہیں ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے دعا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها۔ یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میرے صدمے میں اجر دے اور مجھے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر دے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے آیات انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال ڈال دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنے نکاح کرنے کی کوشش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی با غیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو۔ دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، اور عمر میں کچھ میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔